अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बारे में। आप लोगों में से काफ़ी दोस्तों ने मुझे स्काइप पर ये वीडियो भेजी और कहा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब को इस बारे में जवाब दिया जाए। तो चल के देखते हैं इनकी थोड़ी सी वीडियो और इनको जवाब देंगे। मज़ीद डिस्कशन से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी तौर पर कीजिएगा। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब पर हमने एक पहले भी वीडियो बनाई थी जिसका जवाब इन्होंने नहीं दिया, मगर फिर भी हमने सोचा कि इनके चंद सवालात जो इन्होंने उठाए हैं मसीहत पर, उनका जवाब दिया जाए। मुफ्ती तारिक मसूद ने एक वीडियो बनाई है और उस टाइटल का इन्होंने नाम दिया है ईसाई पादरी से मुनाजरा। मुझे पता नहीं कि इन्होंने किस से मुनाजरा किया, मगर अगर ये मुनाजरा करना चाहते हैं या बहस भी करना चाहते हैं तो दिलचस्प बहस व मुबासा करने के लिए मेरी नीचे दी हुई स्काइप आईडी पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप चाहें तो मैं लाइव आ जाऊंगा आपके लिए। तो दोस्तों, जिस मसीही आलिम की इन्होंने तस्वीर अपनी वीडियो में दी है, अगर उस आलिम का इनको पता ही चल जाए तो शायद ये अपनी वीडियो डिलीट कर दें। तो दोस्तों, जिस मसीही आलिम की तस्वीर आप देख रहे हैं इनकी वीडियो में आई है, उनका नाम फादर ज़करिया बुतरस है और ये पहले इस्लामिक बैकग्राउंड से थे अपेरेंटली, और अब ये एक मसीही हैं। तो मैं चल के आपको छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा फादर ज़करिया बुतरस का, और जो उनके साथ प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं उनका नाम भी मोहम्मद है और वो पहले मुस्लिम थे और अब क्रिश्चियन है। तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि ये कौन लोग हैं। चल के देखते हैं। أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في برنامج أسئلة عن الإيمان مع ضيفنا العزيز الفاضل القم زكريا بطرس. أهلا وسهلا. أهلا بك. المسيحية لم تحلل الخمر بدليل الآية اللي تفضلت حضرتك وقريتها. نعم. ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة. نعم. وآيات أخرى. تو دوستوں، بہت ساری ان کی ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ، آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں ثبوت کے ساتھ۔ وہ ساری عربک میں ہیں اور انگلش سب ٹائٹلز کے ساتھ ہیں۔ تو اب ہم چل کے دیکھتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں۔ ایک غیر مسلم سے میرا مناظرہ ہوا، مناظرہ کی بحث ہوئی، وہ عیسائیوں کے پادری تھے۔ تو دوستوں، جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی بحث ہوئی ہے مگر کوئی مناظرہ نہیں ہوا، مگر پھر بھی انہوں نے مناظرے پر لکھ کر لگا دیا ہے اپنی ویڈیو پر۔ تو کوئی بات نہیں، چل کے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اور ان کے بارے میں کیا کہا ہے۔ اب اللہ کرے مسلمان ہو گیا اور ہمیں پھر نہیں پتا کہاں گیا، کیا ہوا۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب، آپ کی اصلاح کے لیے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جس مسیحی عالم سے آپ کی مناظرہ ہوا یا بحث ہوئی وہ مسلمان تو نہیں ہوئے مگر مسیحی ضرور ہو گئے، اور ان کو قرآن بائے حفظ یاد ہے، یعنی کہ وہ حافظ القرآن ہے۔ تو چل کے دیکھتے ہیں ان کی ویڈیو جس کے اندر وہ حافظ القرآن ہیں اور قرآن پڑھ کے بتا رہے ہیں۔ يقرأ سورة النجم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، اللي هو محمد. فلما بلغ قوله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى جرى على لسانه تلك الغرانيق العلا إن شفاعتهن لتر۔ تو دوستوں، جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ان کے بحث اور مناظرے کے بعد ایک حافظ القرآن مسیحی ہو گئے ہیں۔ تو چل کے دیکھتے ہیں اب ان کی ویڈیو، اور اب ان کی ساری ویڈیو کے جو کلیمز ہیں وہ اس کا ہم جواب دیں گے۔ فائل پوچھتا ہوں۔ میں نے کہا پہلی بات، میں نے کہا اللہ کی عبادت کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ پہلے تو یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری عبادت کریں۔ اس نے کہا ہاں چاہتا ہے۔ میں نے کہا اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ ان کے پاس موجود نہیں۔ نہ جانے آپ کس عالم سے مل کے آئے جو آپ کو جواب نہیں دے سکا، مگر آپ کے سارے سوالوں کے جواب میں دے سکتا ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو انجیل مقدس سے دکھا سکوں کہ عبادت کرنے کا کیا طریقہ ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کرسچینٹی ایک مذہب نہیں ہے بلکہ ایک ریلیشن شپ ہے خدا کا اس کے لوگوں کے ساتھ۔ مسیحت میں ایسی عجیب و غریب بات آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گی جس کے اندر آپ کو یہ پتہ چلے کہ اگر آپ نے ٹانگیں زیادہ پھیلائی ہوئی ہیں تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، اگر ٹانگیں آپ نے کم پھیلائی ہوئی ہیں تو آپ کی نماز بالکل قبول ہوگی اور آپ کو جنت ملے گی۔ ان چیزوں سے جنت کیسے مل سکتی ہے ذرا سوچئے۔ اگر آپ نے کم ہاتھ پھیلائے ہوں گے، ہاتھ آپ کے کان پہ لگے ہوں گے تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے ہاتھ زیادہ پھیلائے ہوئے ہوں گے، سامنے رکھے ہوں گے تو آپ کی نماز قبول ہوگی، آپ کو جنت بھی ملے گی۔ یہ سب چیزیں آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتی بلکہ آپ کے اعمال آپ کو جنت میں لے جا سکتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے مسیحت۔ تو دوستوں، اب ہم چل کے دیکھیں گے کہ عبادت کرنے کا اور نماز پڑھنے کا مسیحت میں کیا طریقہ ہے۔ میتھیو چیپٹر 6 ورس نمبر 5 سے میں آپ کے آگے پڑھوں گا۔ اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، یعنی کہ جو بولتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں،
اور آگے لکھا ہے کہ وہ بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ اب لوگوں کو دکھانے کے لیے جو نماز پڑھتا ہے اس میں خدا کا تعلق تو ختم ہو جاتا ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بازاروں کے موڑوں پہ کھڑے ہو کے کون دعا کرتا ہے، گاڑیوں کے اوپر کھڑے ہو کے کون دعا کرتا ہے تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ ہم مسیحی لوگوں کو دکھانے کے لیے دعا نہیں کرتے، ہم سچے دل سے صرف خدا کو حاضر ناظر جان کر اور خدا سے کنیکٹ ہوتے ہیں پرائیویٹ میں، کیونکہ دعا ایک بہت ہی پرائیویٹ سلسلہ ہے۔ یہ کوئی دوسروں کو دکھانے کا تماشا نہیں، یہ کوئی ورزش نہیں، یہ صرف آپ کا اور آپ کے خدا کے ساتھ ایک روحانی اور پرائیویٹ کنیکشن ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ماتھے پہ سجدے کے نشان ہونے سے اس کو جنت مل جائے گی تو وہ اس کی کم عقلی ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں اور مسیحت ہمیں یہی بولتی ہے کہ آپ کو آپ کے ایکشن سے پتہ چلے گا کہ آپ کون ہیں۔ کسی کے اگر اعمال اچھے نہ ہوں اور وہ 5 وقت کا نمازی ہو تو کیا فائدہ۔ دوستوں، آپ اس پورے چیپٹر کو اگر غور سے پڑھیں گے تو آپ کو اچھی طرح پتہ چل جائے گا کہ خداوند یسوع مسیح کس کی بات کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ آگے پڑھیں گے جیسے آیت نمبر 7 میں، تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے بہت زیادہ بولنے کی وجہ سے ان کی دعا سنی جائے گی، مگر ایسا نہیں ہے۔ آپ کے زیادہ بولنے سے آپ کی دعا سنی نہیں جائے گی، بلکہ خدا آپ کی نیت دیکھتا ہے اور پہلے سے ہی وہ جانتا ہے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، تو خدا آپ کو آپ کے اعمال کی وجہ سے آپ کو بلیسنگز دیتا ہے۔ پھر معاملات خرید و فروخت کیسے کرنی ہے، اس میں اسلام نے بتایا قمار نہ ہو، جوا نہ ہو، سود نہ ہو، غرر نہ ہو۔ ہمارے پیارے مفتی صاحب، یہ تو اخلاقی تعلیم ہے جو کہ ہر مذہب سکھاتا ہے، یہاں تک کہ بھگوت گیتا میں بھی جو ہندوؤں کی کتاب ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے چیپٹر 10 ورس 36 میں، بائبل مقدس میں بے شمار جگہوں پہ لکھا ہوا ہے کہ جوا، سود اور تمر حرام ہے، مگر پھر بھی آپ کی اصلاح کے لیے میں آپ کو ایک ضرور آیت بتاؤں گا۔ افیسین چیپٹر 4 ورس 28 میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے نہ کمائی ہو، اس میں محنت نہ ہو آپ کی، وہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اگر اسلام صرف محنت کی کمائی کرنا سکھاتا ہے تو پھر ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ اگر کوئی آپ کے دین کو نہ مانے تو اس سے جزیہ کیوں لیا جائے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا جزیہ لینا انصاف ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 پڑھ لیجئے۔ میں نے کہا عیسائی مذہب میں میاں بیوی میں جب علیحدگی ہونی ہو تو اس کا کیا قانون کیا ہے؟ وہ پریشان، کچھ ملتا ہی نہیں۔ وہ جب آپ نے انجیل مقدس کبھی پڑھی ہی نہیں تو پھر آپ یہ کیسے بول سکتے ہیں؟ کاش آپ نے انجیل مقدس پڑھی ہوتی تو آپ کا یہ سوال اسی وقت جواب میں بدل جاتا۔ بائبل مقدس بے شمار جگہوں پر میاں بیوی کے علیحدگی کے قانون بتاتی ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب تھوڑا سا ٹائم نکال کر انجیل مقدس میں سے میتھیو چیپٹر 5 ورس 31 پڑھ لیں گے تو آپ کو آپ کا جواب مل جائے گا۔ اور اگر آپ 1 کرنتھینز چیپٹر 7 ورس 15 پڑھیں گے تو جسمانی تشدد کسی پر بھی ہو رہا ہو، چاہے میاں پہ یا بیوی پر، تو ان کا علیحدہ ہونا واجب ہے۔ مگر اگر آپ قرآن چیپٹر 4 ورس 34 پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بیوی کو مارنا جائز ہے، اور آپ نے اپنی بہت ساری ویڈیوز میں بولا بھی ہے کہ بیوی کو اگر نہ ماریں تو پھر بیوی کچھ بھی کرے گی، مگر انجیل مقدس اس کے بالکل الٹ سمجھاتا ہے۔ افیسینز چیپٹر 5 ورس 28 میں لکھا ہے کہ اپنی بیوی سے اپنی مانند محبت کرو، یعنی کہ جتنی محبت تم اپنے جسم سے کرتے ہو، اپنے آپ سے کرتے ہو، اتنی ہی محبت اپنی بیوی سے بھی کرو۔ اب یہاں کون سی کتاب انصاف کر رہی ہے، اس کا فیصلہ میں آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ مسیحت میں خدا کو میاں بیوی کی علیحدگی بالکل پسند نہیں، کیونکہ انہوں نے حضرت آدم اور بی بی ہوا کو اسی لیے بنایا کہ وہ ساتھ رہ سکیں، اس لیے نہیں کہ 3 دفعہ طلاق بول کر کسی اور کے پیچھے ہو لیے۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام میں طلاق اور نکاح مذاق میں بھی اگر بولا جائے تو وہ بھی سچ ہو جاتا ہے۔ اور اگر یقین نہ آئے میری بات پہ تو سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 2194 پڑھ لیجئے۔ اسی لیے بائبل میں خدا نے بہت ہی آخری مرحلے پر علیحدگی کا حکم دیا ہے۔ مسیحت میں شادی ایک کووننٹ ہے، یہ کوئی کھیل نہیں جو 3 راتیں اور 3 دن ساتھ رہ کر گزار لیں اور پھر شادی ختم۔ جیسے کہ بخاری کی روایت 5119 میں لکھا ہے کہ 3 دن اور 3 رات کی شادی بھی جائز ہے، جس کو متع کہا گیا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ ہے تو مجھے کانٹیکٹ کریں، میں آپ کو ضرور بتا دوں گا حدیث اور قرآن کی روشنی میں کہ متع کیا ہوتا ہے۔
یہاں پہ لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد اور عورت 3 دن 3 رات ایک ساتھ رہنا چاہیں وہ متع کر کے رہ سکتے ہیں، اور پھر اگر وہ ختم کرنا چاہیں متع کو تو متع کو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ تو 3 دن اور 3 رات کی یہ کون سی شادی ہوتی ہے، ذرا یہ بھی بتا دیجئے۔ اب پوری بات تو مجھے یاد نہیں نا، میں تو کئی سال پہلے کی بات تھی، تو میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں۔ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کافی سال پہلے کی بات ہے، تو چاہیں آپ تو آپ اپنی یادداشت تازہ کر سکتے ہیں میری دی ہوئی نیچے اسکائپ آئی ڈی پر مجھے کال کر کے، اور میں آپ کے لیے براہ راست سب کے سامنے آپ سے بات چیت کروں گا۔ بہت شکریہ۔ To get the updated videos, hit the subscribe button and hit the bell icon.